السلام علیکم دوستو۔ بغداد پر تتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد کی گلیوں میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ پوچھا، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا، ایک عالم دین کے پاس کھڑے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ عالم کو تتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ شہزادی، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے جواب دیا، نہیں شہزادی۔ کیسے؟ عالم نے کہا، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی نے کہا، ہاں دیکھا ہے عالم۔ کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم، اچھا، تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف کو نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کے ساتھ آنے کو تیار ہی نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں۔ عالم، وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی، جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم، تو آپ تتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت پر نہیں آ جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا۔ تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں، جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے، اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح تاریخ کا سب سے شفاق، ظالم اور جابر منگول حکمران تھا۔ منگول زبان میں ہلاکو خان کا مطلب ہے حد سے بڑا ہوا۔ اپنے نام کے معنی کے مطابق ہلاکو خان نے افریقہ کے صحراؤں سے لے کر ایشیا کی وادیوں تک اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بے گناہ انسانوں کے خون سے بھری جنگوں کی جو تاریخ لکھی وہ کبھی بھلائی نہ جا سکے گی۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلا خون 9 سال کی عمر میں ایک بکری کا شکار کر کے بہایا، جس پر اسے اپنے دادا چنگیز خان کی طرف سے شاباش بھی ملی۔ ہلاکو خان کی شفاقیت جس قدر مشہور ہے، اسی قدر اس کی موت کا قصہ بھی مشہور ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ہلاکو خان کے سامنے مسلمان قیدی 3 صفوں پر کھڑے تھے، اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے وحشی تتاری افواج نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا تکبرانہ انداز میں مسلمان قیدیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گرز ایک وزنی جنگی ہتھیار تھا جسے وہ ہوا میں اچھال کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہلاکو خان نے روایتی انداز میں جلاد کو حکم دیا کہ جلاد قیدیوں کے سر اڑا دو۔ ہلاکو خان کا حکم ملتے ہی خوفناک شکل کا جلاد اپنے ہاتھ میں کلہاڑی نما بڑی تلوار لے کر آگے بڑھا اور پہلی صف میں کھڑے قیدیوں کے سر تن سے جدا کرنے شروع کر دیے۔ پہلی صف کے آخر میں ایک بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ وہ موت کے ڈر سے آہستہ آہستہ سرکتا ہوا قیدیوں کی پچھلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے بوڑھے قیدی کو پچھلی صف میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ ہلاکو خان اپنی وزنی جنگی ہتھیار گز اچھالتے ہوئے قیدیوں کے سر قلم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ جلاد یوں ہی ایک وار میں قیدی کا سر اڑاتا تو خون کے فوارے اچھل پڑتے، جسے دیکھ کر تتاری خوشی سے اپنی تلواریں اور نیزے لہرا لہرا کر شور مچانے لگتے۔ اس خونی منظر سے ہلاکو خان بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب پہلی صف کے قیدیوں کے سر تن سے جدا ہو گئے تو جلاد دوسری صف کی جانب بڑھا۔ بوڑھا قیدی جو دوسری صف میں تھا وہ پھر چپکے سے تیسری اور آخری صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس
سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہلاکو خان کی نظریں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ ہلاکو خان دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بے وقوف بوڑھا اب آخری صف سے نکل کر کہاں چھپے گا؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ بے وقوف قیدی بھلا کیسے بچ پائے گا؟ ادھر جلاد نے دوسری صف میں کھڑے قیدیوں کے بھی سر قلم کر دیے۔ جب جلاد تیسری اور آخری صف کی جانب بڑھا تو بوڑھا قیدی خوف اور پریشانی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلاد آخری صف کے قیدیوں کی گردنیں اڑانے کے بعد بوڑھے قیدی کے پاس پہنچ گیا اور اس کی گردن اڑانے کے لیے تلوار ہوا میں بلند کی تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کی گردن ابھی مت اڑانا۔ جلاد نے اپنی تلوار نیچے کر لی۔ سب خاموش ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ ہلاکو خان بوڑھے قیدی سے مخاطب ہو کر بولا، ارے بوڑھے، تو اپنی موت سے بچتا ہوا پہلی صف سے دوسری صف میں اور پھر دوسری صف سے تیسری صف میں آ گیا، اب پیچھے کوئی صف بھی نہیں بچی، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ بوڑھے مسلمان قیدی نے یکدم جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر جواب دیا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی کبھی بھی ممکن ہے، اگر وہ چاہے تو ان حالات میں بھی مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، کون بچا سکتا ہے؟ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان غرض کو تکبرانہ انداز میں ہوا میں لہرا رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ ہلاکو خان نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آگے جھک کر گز کو پکڑنے کی کوشش کی تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اس کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان نے زور سے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا گھوڑا ڈر گیا اور سر پٹ بھاگنے لگا۔ ہلاکو خان کو بچانے کے لیے اس کا لشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آ سکا۔ گھوڑا چٹانوں کی جانب نکل گیا اور ہلاکو خان کو پتھروں پر گھسیٹنے لگا۔ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گیا اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی روح اپنے تکبرانہ وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے بے انتہا کوششوں کے بعد گھوڑے کو قابو کر لیا تو دیکھا ہلاکو خان کا سر بری طرح کچل چکا تھا۔ لشکر خوفزدہ ہو گیا اور جان بوجھ کر بوڑھے قیدی کو نظر انداز کر دیا۔ بوڑھا مسلمان قیدی بڑے آرام اور سکون سے پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا جبکہ ایک درندہ صفت انسان اپنے بھیانک انجام کو